مہدی پیا مہدی پیا مہدی پیا مہدی پیا مہدی پیا بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناد علی المظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل غم و غم سید جلیل بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی آپ کے عشق و سلام ہے تھوڑا میں گفتگو تمہیدی دو چار باتیں عرض کر دوں ان عاشقوں نے آل محمد سے مودت کرنا سکھایا ہے کائنات میں سلمان وہ عاشق ہے جس کو کسی نے مودت کرنا نہیں سکھایا پہلا عاشق ہے اس گھر کا جس کو کسی نے مودت کرنا نہیں سکھایا ہاں سلمان سے بعد والوں نے سیکھی ہے سلمان کو کسی نے نہیں سکھایا اگر سلمان کو کسی نے نہیں سکھایا تو پھر سلمان کو خطاب بھی بہت بڑا ملا کہ چھوٹا خطاب ہے منا اہل البیت منا اہل البیت سرگودا کا باشعور مجمع میں نے سرکار کی بارگاہ میں روحانی عرض کیا میں نے کہا شہنشاہ انبیاء ختمی مرتبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار آپ نے خطاب دیا سلمان ہم میں سے ہے سلمان ہم میں سے ہے سرکار کو ایسا بھی ہے جو آپ میں سے نہیں فرمایا ہاں من غش فلیس منا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں معرفت کے موتی میں آپ کے جوڑیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں توجہ کے ساتھ آپ نے مہربانی بہت شکریہ توجہ رکھنی ہے مہربانی جناب تھینک یو واجب بولتا ماشاءاللہ آپ کی محبت کو سلام ہے لگتا ہے کہ میں آج آپ کو عرفان کے کوئی زیادہ موتی دے کے جاؤں کیونکہ لگ رہے وصول کرنے والوں میں سے باتیں ضائع نہیں ہوں گی زمین پہ نہیں جائیں گی آپ کے دلوں پہ انشاءاللہ نقش رہے گی توجہ سرکار منا اہل البیت سلمان ہم میں سے ہے بڑی دنیا نے کوشش کی ہم محمد میں سے بنے ہم محمد کے بنے محمد نے کہا دیکھو کرائٹیریا ایک ہی ہے اگر میرے بننا ہے اگر ہمارا بننا ہے تو ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے کبھی دودھ کی دکانیں دیکھی ہوں گی بلکہ کبھی کیا اکثر دیکھی ہوں گی پنجاب میں پاکستان میں جگہ جگہ دودھ کی دکانیں کے اوپر ایک ٹاپ پہ لکھا ہوا تھا سب سے اوپر من غش فلیس منا جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں یہ اور بات ہے دودھ والا اندر ملاوٹ کر کے کیوں نہ بیٹھا ہو یہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن مجھے اس کے کردار پہ نہیں جانا وہ جانے مالک جانے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں آج کل پیمانے بھی آ گئے شاید صاحب پیمانے بھی آ گئے ہیں دودھ میں پانی کی مقدار چیک کرنے کے پیمانے آ گئے پتہ چل جاتا ہے جس نے بھی اب لکھنے کی ضرورت بھی نہیں لیکن لکھا ہوتا دودھ والے نے سب سے اوپر من غش فلیس منا سرکار کا فرمان جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں بیچارے دودھ والے کو اپنا دودھ بیچنے کے لیے رسول کے اس فرمان کا سہارا لینا پڑا مگر بات کچھ اور تھی بات کہیں کچھ اور تھی دودھ والے کو دودھ بیچنے کے لیے میرے سرکار کے فرمان کا سہارا لینا پڑا بات کوئی اور سرکار فرمانا چاہتے تھے کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا سرکار نے اس لیے فرمایا تھا ہو سکتا ہے 1400 سال بعد کوئی اپنی طرف سے یہ کہہ دے میں بھی رسول سے ہوں میں بھی رسول سے ہوں یا میں بھی رسول کا ہوں فرمایا ٹھیک ہے بننا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں میں بنانے کے لیے تیار ہوں مگر یاد رکھنا من غش فلیس منا جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ سے نہیں محمد ملاوٹ کیا فرمایا سلمان سے پوچھو اس کے اندر کوئی ملاوٹ بھی نہیں ہے یہ بالکل پیور ہمیں چاہتا تھا کئی دفعہ ہم نے کہا سلمان ہم سے کچھ مانگ ہمارا کل شین
قدیر کے مظہر ہیں، کچھ مانگ۔ سلمان قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا آقا جن کو آپ جیسے مل جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کچھ مانگنا آپ کی توہین ہے۔ سرزمین ایک معرفت کا موتی دینے لگا۔ سلمان محمدی، توجہ ذرا مطلب دیکھ رہے ہیں، سلمان محمدی کبھی بھی مشن کے عقیدے پہ وار کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ سلمان محمدی، میں نے کہا نا معرفت کا موتی دینے لگا، سلمان محمدی کبھی عمار یاسر کے عقیدے پہ وار کرتا نظر نہیں آیا۔ معصوم فرماتے ہیں جو سلمان ہمیں مانتا ہے ایسا مشن بھی ہمیں نہیں مانتا، ایسا کمر بھی ہمیں نہیں مانتا۔ کبھی سلمان نے کہا نہیں تو فارغ ہے، تو کسی کام کا نہیں، جو میں مانتا ہوں تو اتنا مانتے نہیں آج کو، کسی کتاب میں لکھا ہے نہیں۔ سلمان کو پتا تھا میری ظرف، میری عقیدت میرے لیے، اس کا ظرف اور اس کی عقیدت اس کے لیے۔ اس نے کہا فضول ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے، میں یہ کہوں میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، بڑوں کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ شابہ بیٹا ماشاءاللہ بڑی بات ہے، آپ آگے بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں۔ جی اچھا چلے ہوتے ضلع سرگودا میں نہیں، ضلع چلے چلے معذرت۔ اچھا شکریہ میرے محترم۔ ایک گالتے ہے کوئی بھی زمین ہوئے ہے تو میرے مولا دی۔ میں بسم اللہ کروں، میں دیکھ رہا ہوں بھائی صاحب نعرے لگوا رہے ہیں، امام المنتظر اللہ جل وارث سے یہ بندے پریشان بیٹھے ہوئے، یہ مجلس میں نئے نعرے کہاں سے آ گئے؟ دنیا کو شعور جب آ جائے گا یہ سب نعرے مل کے لگائیں گے، پھر دو چار بھی لگائیں گے، سب لگائیں گے۔ جب دنیا کو یہ پتہ چلا نا زمین کس کی منتظر ہے، آسمان کس کا منتظر ہے، ہوائیں کس کی منتظر ہیں، فضائیں کس کی منتظر ہیں، جانور کس کے منتظر ہیں، حجر کی جب کس کے منتظر ہے، شجر کس کے منتظر ہے، مدینہ کس کا منتظر ہے، کوفہ کس کا منتظر ہے، تاجمین کس کا منتظر ہے، نجف کس سلمان محمدی کچھ آقا آپ نے تو فرمایا تھا قل لا صالح ملہنا جنید المودت فی القرب۔ آقا آپ کی تھوڑی کریمی ہے، آپ نے ہمیں انسان بنایا، آقا آپ کی تھوڑی شفقت ہے، آپ نے ہمیں حقیقی راہ دکھائی، آقا آپ کی تھوڑی شفقت ہے، آپ نے ماں بہن بیٹی کی تمیز بتائی، آقا آپ کا تھوڑا احسان ہے، آپ نے حلال و حرام میں فرق بتایا، آپ کے اللہ نے آپ کے ذریعے ہم سے مانگا ہی کچھ نہیں سوائے مودت۔ بیٹا یہ نعرے بھی لگانے ہیں، توجہ ذرا توجہ سے سنیں، کوئی بات نہیں بیٹا، نعرے بھی لگانے ہیں، بیٹا سمجھنا بھی ہے۔ میرے بچے آپ چھوٹے ہو نا، نئی نرسری ہو نا، بیٹا آپ سمجھنا، ہم بڑی بڑی دنیا کو دیکھا ہے بیٹا، جو بھی آتے حسین کے ذکر میں لسٹیں ساتھ لے کے آتا ہے۔ بیٹا آپ نے بھکاری نہیں بننا، آپ نے حسین کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ مولا تیرا احسان، تو نے مجھے اس جگہ بٹھایا جہاں 14 بھی بیٹھے، اسی کو مودت کہتے ہیں۔ بیٹا یہ سمجھ لیں میرا بچہ، میں زندگیاں گزر ہی جاتی ہے، بڑے بڑے راستے میں قبرستان دیکھتے ہیں، اور کون ایسے لوگ، امیر المومنین علی پاک بھی قبرستانوں کے قریب سے جب گزرتے تھے عاشقوں کو فرماتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے تھے ہمارے بغیر تو دنیا ہی نہیں چل سکتی۔ بیٹا
یہی سلمان کی زندگانی ہے میرے بچے، چھوٹے بچے بیٹھے ہو بیٹا سمجھنا، سلمان کی بیٹا یہی زندگانی ہے، سمجھ لو بیٹا۔ سلمان نے مولا سے مولا کو مانگا تھا، میسم نے مولا سے مولا کو، کوئی ہے ڈیمانڈ سلمان میسم بزر کمر مقداد ہمارے یاسر حذیفہ یمانی ہے کسی کی کوئی ڈیمانڈ نہیں؟ مولا سے مولا مانگا، حق ادا کر کے چلے گئے۔ اگر ملنا بننا ہے تو پھر یہ کرنا پڑے گا۔ اور آسان کر کے آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں، جناب مصر میں تمام انگنت سلام میرے اس کی جوتی کے تلوے پر، کیا کمال عرفان دے گیا امت کو، سمجھ کسی کو نہیں آئی۔ ہم بیٹھے نعرے لگانے کے لیے، آپ کو سنا کے آپ سے فیس لینے کے لیے، سمجھ نہ مجھے آئی نہ ہم جیسوں کو آئی نہ آپ کو آئی۔ اگر میسم سمجھ آ جاتی تو مہدی کا ظہور ہو جاتا۔ امام کی رضا پہ کتنا میسم راضی تھا، کوئی چوچرا کی ہے؟ میں نے شاید چک 107 میں مجھے یاد پڑتا ہے میں نے جملہ کہا تھا، اگر نہیں کہا کہنے لگا ہوں، اگر کہا تھا تو دہرانے لگا ہوں۔ بڑا قیمتی جملہ ہے، جب امیر المومنین علی پاک نے فرمایا نا میسم میری محبت یہ درخت تیری پاسی۔ میسم نے چوچرانی کی، میسم نے اف نہیں کی، میسم نے یہ نہیں کہا مولا کیا آپ سے محبت کا مطلب موت ہے؟ میسم نے یہ نہیں کہا، میں شیعوں ایک جملہ دینے لگا ہوں شاید کسی ایک دل میں میری بات اتر جائے۔ میسم تمار نے یہ نہیں کہا یا علی مہربانی کرو میں منت مانتا ہوں آپ میری موت ٹلوا دو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نہ میسم مہربانی جناب، تھینک یو جناب، بابا جی بہت شکریہ۔ میسم تمار نے کہا نہیں، مولا علی کے سامنے کھڑے ہو کر مولا علی کی رضا کے برخلاف جانا مودت نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور راز بھی تھا، چنیوٹ والوں، امام کی زمین پہ بیٹھے ہوئے امام کا ذکر سننے والوں، اس کے پیچھے ایک اور راز بھی تھا۔ امیر المومنین علی پاک نے قائم کا تعارف کرا دیا تھا عشقوں کو۔ نہیں سمجھا پائے، میں پھر آسانی سے عرض کرتا ہوں۔ جناب آدم علیہ السلام، میں پیچھے چلتا ہوں، جناب آدم علیہ السلام جب دنیا پہ تشریف لائے، جتنے بھی مخلوق تھی سب کو یہ بتایا مجھے اللہ نے زمین پر بھیجا ہے، میں حق بتلانے آیا ہوں، یاد رکھنا میری مان لو گے بچ جاؤ گے، سرخرو ہوگے، سرخرو ہونے کے لیے یاد رکھنا ایک آئے گا۔ میں اور آسان کرتا ہوں، ابھی بھی نہیں سمجھا پایا۔ جو پڑھ بیٹھے ہو 3 ٹینس پڑھائے جاتے ہیں ہماری کتابوں میں، زمانے پڑھائے جاتے ہیں، ایک گزرا ہوا جس کو پاسٹ کہتے ہیں، ایک جس میں ہم ہیں اس کو حال کہتے ہیں، ایک آنے والا جس کو مستقبل کہتے ہیں۔ کوئی بھی روئے زمین پر رہنے والا بندہ ہو، کوشش ہوتی ہے اس کا مستقبل ٹھیک ہو۔ کوئی بھی ہے، مطلب جس کے 4 کلے یہاں دیہاتی ماحول ہے، جس کے 4 کلے زمین ہے، وہ کہتے ہیں میرا مستقبل 10 کلو میں ہے۔ 10 کلے والا کہتا ہے میرا مستقبل 20 کلو میں ہے، کلے پہ کلا۔ 2 ایکڑ کی کوٹھی والا کہتا ہے میرا مستقبل 4 ایکڑ کی کوٹھی میں ہے۔ جس کے پاس 50 لاکھ ہے وہ کہتے ہیں میرا مستقبل 1 کروڑ میں ہے۔ جس کے پاس 50,000 ہے وہ کہتے ہیں نہیں میں نے 1 لاکھ اکٹھا کرنا ہے، میرا مستقبل 1 لاکھ میں ہے۔ یہ اور بات ہے 1 لاکھ یا 10 لاکھ بھی مل جائیں پھر بھی کہتا ہے نہیں اس میں میرا مستقبل نہیں ہے۔ ایسے ہے نا جی، جس کا 1 بیٹا ہو وہ کہتا ہے جوڑی ہو جائے، جوڑی والا کہتا ہے 4 ہو جائے، ہر کوئی کہتا ہے بھی میرے بیٹے اولاد زیادہ ہو، سب کوئی اچھے مستقبل میں ہے۔ ایک بھائی دبئی گیا جی دوسرا جائے، ایک سعودی عرب گیا جی دوسرا جائے، ایک امریکہ گیا جی دوسرا جائے۔ اچھا مستقبل، اچھا مستقبل، اچھا مستقبل، قبرستانوں میں جا کے دیکھا کرو اچھا مستقبل کیا ہے۔ منبر کی عظمت کی قسم، آدم نے سب سے پہلے آنے والی امت کو بتایا تھا اچھا مستقبل یہ ہے، ایک آئے گا۔ نوح نے بھی کہا ایک آئے گا، ابراہیم نے بھی کہا ایک آئے گا، عیسیٰ نے بھی کہا ایک آئے گا، موسیٰ نے بھی کہا ایک آئے گا، محمد نے بھی کہا ایک آئے گا۔ یہ نعرہ اس کا بلند کر رہے ہیں جنہیں آنا جن کی انتظار ہے، جنہیں دھرنے سے بیٹھے ہوئے، دھرنا امام زمان ہے، ادھر نعرہ مارو یا امام المنتظر، یا
فتح کعبہ آل محمد بلند سلام شمشہ انبیاء امام الانبیاء غلام حسن آپ آئے تھے میرے پاس دعوت دینے، اتنی سی میری نیاز تھی نا جو مجھے چل کے لاہور دعوت دینے آیا، میں حاضر ہو جاؤں گا، وعدہ وفا آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، میرے واجب الاحترام نماز کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے اچھا جواب دیا تھا، مگر میں جو سننا چاہتا تھا وہ نہیں آپ عرض کر پائے۔ بات سیدھی ہے، ممبر پہ کھڑا ہوں، نہ میں خوشامد کرنے نکلتا ہوں، نہ میں اپنی مجالس پکی کرنے نکلتا ہوں۔ نماز کا یہی مطلب، جتنے لوگوں سے بھی پوچھا، آپ سے پوچھا یا جتنے مومنین سے پوچھا، زیادہ سے زیادہ یہی کہتے ہیں نماز جنت کی کنجی، نماز جنت کی کنجی، نماز جنت کی کنجی، نماز جنت کی کنجی۔ مجلس کا پوچھو کہ رونے پہ جنت واجب، رلانے پہ جنت واجب، شکل بنانے پہ جنت واجب۔ میں کہتا ہوں مہربانی کیا کرو، ممبر پہ سامنے بیٹھ کے کربلا غور سے سنی کرو، یہ نہیں کہ ایک کان سے سنو دوسرے سے نکالا کرو۔ مولا کی عزت کی قسم، اگر 72 نے جنت مانگی ہے تم بھی مانگو۔ میں عرض کر پایا، اگر 72 کی ڈیمانڈ جنت تھی تو تم بھی جنت مانگو۔ اگر 72 نے حسین سے حسین کو مانگا، شہنشاہ انبیاء ختمی مرتبہ سرکار تشریف فرمائے، سامنے جناب سلیمان محمد ہی بیٹھے، سرکار فرماتے سلمان ایک دور آئے گا میں محمد دوبارہ آؤں گا۔ اپنی کتابوں کی، اپنی گفتگو کی، ان ساری باتوں کی ضمانت کتابوں کی میں دیتا ہوں۔ میرے سے بے شک پوچھ لینا کس کتاب میں یہ گفتگو لکھی ہے، کیونکہ ممبر پہ کی نہیں گئی، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات بھی کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ ہاں بابا کی ہے، سرکار کے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار اچھا ایک بات اور کرتا جاؤں بابا جی، ایک بات بدل تشریف فرما، ایک بات اور کرتا جاؤں۔ سرکار کے سامنے صحابہ بیٹھے، سرکار کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار ہم آپ کے بھائی نہیں؟ پریشان ہو گیا، سرکار ہم آپ کے بھائی نہیں، فرمانا کہ بھائیوں مگر میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر۔ سرکار وہ کیسے بھائی ہیں؟ فرمایا جو دیکھ کے مانے وہ بھی بھائی ہے، جو مجھے بغیر دیکھ۔ بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی آپ سے، وہی بات جو بڑے عرصے پہلے آپ نے بھی سنی تھی، وہی بات آج بھی وہی ہے۔ تا وقت ظہور مہدی بات وہی ہے، بات اور نہیں ہے۔ کیا کریں، جس کا کھاتے ہیں اس کا گانا پڑتا ہے۔ رکھو علماء کے سر پہ قرآن، یہ زمین سے سبزہ کس کی برکت سے نکلتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جس دور میں جو سی روح ہو وہ زمانے کے امام کی جوتی کا صدقہ کھا۔ پہلے یہ مل لیں، آپ ان کو دیکھ لیں، میں پھر بات آگے۔ اب مجلس پرانی پڑھ دے گا، توجہ اچھے کر، سارے دن ویکھ رہے۔ ہاں توجہ ہے جی؟ نہیں گالتے تو سنی نہیں ہے جی، کیا بات ہے؟ تو اتنے بہر بنی میری گال سن، پھر تو کمی کیا بات ہے؟ حالی اتنے کیا بات نہیں، جب ظہور مہدی ہوئے گا پھر کہیں گا تیری کیا بات ہے؟ ہاں ہاں ہاں، میں سلام کرتا ہوں، واجب اللہ مشکور۔ شہنشاہ انبیاء ختمی مرتبہ تشریف فرما ہے، سرکار اپنے توجہ، سرکار اپنے عاشقوں کے سامنے گفتگو فرما رہے ہیں۔ سامنے بیٹھا ہے ان کا اپنا، جن کو انہوں نے خود اپنا بنایا، اس نے نہیں کہا مجھے اپنا بناؤ۔ کسی کتاب میں لکھا ہو سلمان نے مصطفیٰ کی خدمت میں ریکویسٹ کی ہو، سرکار مجھے امینا تو بناؤ، احسان فرما مجھے اپنا تو بناؤ۔ نہیں، یہ کریم ہے نہ رکھتے جو کسی کا نہیں۔ اب مہربانی کرنا ہے جو آنے لگے پیچھے والے بھائی پیچھے بٹھا دیجیے گا، بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں، ورنہ میرا خطاب کم از کم 2-2.5 گھنٹے تک چلا جائے گا۔ میں تو منٹ گنتا ہی نہیں، میں تو بڑی کوشش ہوتی ہے ریت کو کوئی حق بتا کے جاؤ۔ ادھر سے یہ تو بس سارے دن میں نے بڑی بڑی جگہوں پہ لوگوں سے پوچھا، صبح سے شام تک مجلس ہو رہی ہے، کیا سیکھا ہے؟ اور بدی ناری عالی دن آ کے آیا جب حسین بیگم میں رو کے آیا، افسوس یہی سیکھا ہے۔
جملہ دینے لگا ہوں ذاکر صاحب آپ سے لے کر آخری بندے تک. علی ابن ابی طالب نصیریوں کا خدا، امام الاولی، شہنشاہ انبیاء کے برادر، حسنین کے پاک بابا، سیدہ کا پاک سرتاج، مومنوں کا امیر، کم از کم سورج کے سپیکر سے جس کے آنے کا اعلان کرے اسے مہدی کہتے ہیں. کم از کم جس کے آنے کا اعلان سورج کے سپیکر سے کرے. اعلان بھی سنتا جاؤں، سناتا جاؤں. یا علی کیا فرمائیں گے دنیا والوں؟ درود والوں کا وارث آ گیا. دوسرا اعلان سرکار فرمائیں گے ہمیں بے وارث سمجھنے والوں ہمارا وارث آ گیا. سرکار جناب سلمان کو فرما رہے ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے. سرکار فرماتے ہیں ایک دور آئے گا جس میں محمد خود ہوگا. افسوس کی بات ہے رجت کا بیان نہیں ہوا، ممبر پہ حق کی ادا کسی نے نہیں کیا. اب کوئی ایک آدھ ذاکر سے میں نے قصیدہ سنا. یہ صاحب آپ کی بھی خدمت میں گزارش ہے ضرور رجت پہ بات کیا کریں. قائم آل محمد کے سرخرو ہونے کے لیے رجت بتانا ریت کو ضروری ہے. اب ایک ذاکر کڑا بیان کر رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے داد بھی دی اور میں نے دعا بھی دی. کہہ رہے تھے شالا وسے گا حسین دا. خدا را یہ باتیں کرو، لوگوں کو پتہ چلے، مومنوں کو پتہ چلے ایک دن حسین کا گھر آباد بھی ہونا ہے. بس دے ویکھا سیدہ دے ویلے لا مولا کعبے وچ ڈیرے. بس دے ویکھا سیدہ دے ویلے لا مولا کعبے وچ ڈیرے. کعبے تے اللہ میں عباس دلا کر للہ منظور دعا. نعرہ حیدری. آمین آمین. آپ نے تھوڑی سی مجھے گفتگو کرنے دیں. میں بھائی آئے بیٹھے، میں ان کا وقت بھی زیادہ لے لوں. تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھیں. مجھے پتہ ہے آپ کی جذبات اور محبت رائے کے سلام ہے. توجہ میری طرف کرنے. آپ نے ایک جملہ کہہ دیا وارث قبلہ و کعبہ، قبلہ و کعبہ. بڑی بات کر کے ہو سکتا ہے یا ممبر سے یا ممبر کے سامنے بیٹھ کے مجلس سننے کے بعد باہر آپ کو لوگ کہیں آپ نے یہ کیا کہہ دیا قبلہ و کعبہ. تو آج اپنے لیے لوگ لقب پسند کرتے ہیں. آؤ جی ہمیں کہو قبلہ بھی ہیں، ہم کعبہ بھی ہیں، قبلہ بھی ہیں، کعبہ بھی ہیں. ایک عارف ہستی نے ایران میں بیٹھے ہیں، انہوں نے وہ جملہ لکھا. انہوں نے کہا کسی کو حق نہیں ہے وہ قبلہ و کعبہ کہلوائے. ہاں قبلہ و کعبہ کہلوانے کے لیے ضروری ہے وہ باتھ روم کا محتاج نہ ہو. ان سے پوچھا کیا یہ قبلہ و کعبہ لقب کس کا ہے؟ انہوں نے کہا ہر زمانے کا امام قبلہ بھی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. میں اس کو تھوڑا سا اور اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. حسن بن نصراللہ جم کرانی. توجہ میری طرف. حسن بن نصراللہ جم کرانی. غلام حسن توجہ ہے بھائی؟ جس کو حوالہ چاہیے ہو پتہ ہے آپ کو میرے نمبر کا بھی گھر کا بھی. حسن بن نصراللہ جم کرانی 329 ہجری میں سو رہا ہے اپنے گھر کے اندر. ایک بندے نے دروازہ کھٹکھٹایا. کھٹکھٹا کے کہتے ہیں حسن بن نصراللہ چل تجھے زمانے کا قبلہ بلاتا ہے. کہتے جسم پہ قمیض نہیں ہے، گرمی کا موسم ہے، بغیر قمیض کے سو رہا. میں قمیض اٹھ کے تلاش کرنے لگا. باہر کھڑے ہوئے نوکر نے آواز دی قبلہ بلا رہے ہیں، قمیض تیرے بدن پہ آ چکی ہے. غور سے تو دیکھ تو دیر نہ کر قبلہ بلا رہے ہیں.
قبلہ بلا رہے ہیں، مہربانی جناب باجے بولتا میں نے ٹی وی لندن اہل بیت پہ بیٹھ کے جب کہا نا قبلہ یہ عام لقب نہیں ہے، یہ قبلہ و کعبہ ایک ہستی گزری ہے ذاکر صاحب بڑا نام تھا ان کا، وہ اکثر حرم معصومہ کم نماز پڑھانا جایا کرتے تھے، تقی بہجت، ان کا ایک شاگرد رشید لاہور مجھے ملا، وہ کہتے میں ایک دفعہ جا رہا ہوں تو تقی بہجت صاحب کو لوگ پروٹوکول دے رہے، ہٹو قبلہ کعبہ آ گئے، قبلہ کعبہ آ گئے، قبلہ کعبہ، کہنے لگے پیچھے سے کمر جھکی ہے، نحیفی میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قبلہ و کعبہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، شاگرد جو تھا قریب تھا، میں دیکھ رہا ہوں، حیران ہو کے کہتا ہوں جناب یہ آپ کو پروٹوکول دے رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکال کے کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں قبلہ کہتے کسی ہے۔ کوشش کیجیے آج کے بعد زندگی میں کسی کو قبلہ کعبہ نہ کہیے گا، کوئی قبلہ نہیں، کوئی کعبہ نہیں، مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ کہتے حسن بن مسلح جمگرانی کہتے میں چابی تلاش کرنے لگا تھا، رات کو تالا لگا کے سویا، پھر مجھے آواز دے کے کہتے ہیں تیرا تالا کھل چکا ہے، جلدی کر، وقت ضائع نہ کر، تجھے قبلہ و کعبہ بلا رہا ہے۔ کتاب کا نام معجزات آل محمد، کتاب کا نام ملاقات امام زمان۔ ابھی تک لوگ ملاقات امام زمان کے بھی انکاری ہیں، میں انہیں یہی گزارش کرتا ہوں جو انکاری ہو کم از کم یا شیعہ کتابیں جلا دو یا کم از کم مسجد جمکران پہ ایمان لانا چھوڑ دو۔ کہتے ہیں باہر نکلا مجھے لے کے چلے، ذاکر صاحب کہتے ہیں منظر بڑا عجیب ہے، دیکھو یہ تخت ہے، تخت پہ ایک مسند بچھی ہے، مسند پہ 40 سال کا قبلہ بیٹھا ہے۔ کہتے میں ایسے نہ مانتا قبلہ، میں کھڑا ہوں چنیوٹ کی دھرتی میں، شک والے تم جانو تمہارا امام جانے، کتابوں کے حوالے میں نے تمہیں دے دیا، اس سے بڑی بات اور میرے پاس نہیں ہے۔ کہتے میں حیران ہوا 40 سے زیادہ نمازی اس تخت کے گرد تخت کو منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہتے وہ شہزادہ لکھوانے میں مصروف ہے، ایک باریش بزرگ لکھنے میں مصروف ہے۔ کہتے جو مجھے ساتھ لے کے گیا، میں نے کہا بابا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے دیکھ لو۔ کہنے لگا میں نے پوچھا یہ بوڑھا کون ہے؟ کہنے لگا غور سے دیکھ، خضر ہے، یہ خضر ہے، اس کو حجت خدا لکھوا رہے ہیں، خضر لکھ رہا ہے۔ اب میں کیا کروں، مجبوری ہے، چونکہ ایسی باتیں ممبر پہ بیان نہیں ہوئی، لوگ پریشان، چہرے عجیب، گھبرائے بیٹھے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا 40 نمازی، میں نے وہاں سوچے کھڑے کھڑے ایک بات کی مولا کو، مولا اگر آپ نے قبلہ بدلنا ہی تھا آقا آپ کم از کم خضر کو تو ہٹوا دیتے، کم از کم وہ تخت تو ہٹوا دیتے، آقا یہ تو سب کچھ کو منہ کر کے ادھر ہی نماز پڑھ۔ فرمایا نہیں، ہم بھی قبلہ ہیں، ہم سے جو منسوب داد لینے میں نکلتا ہی نہیں۔ مہربانی جناب واجب الاحترام حسن بن مسلح جمکرانی کہتے ہیں نماز ختم ہوئی، سرکار نے لکھوانا ختم کیا، میرے مخاطب ہو کے کہتے ہیں حسن بن مسلح جس جگہ تو نے اب تک کاشتکاری کی ہے یہ جگہ منسوب ہے ہمارے ساتھ، یہاں بننی ہے مسجد جس کا نام ہونا ہے مسجد جمکران۔ جو ہم سے زیارت کا مشتاق ہوگا وہ یہاں ہم سے ملنے آیا تو ہم ضرور ملیں گے۔ سرکار شہنشاہ انبیاء فرما رہے ہیں، میں نے ایک ضمن بات سامنے آگی میں نے آپ کی جوڑیوں میں ڈال دی، سرکار فرمانے لگے ایک دور آئے گا جب میں محمد آؤں گا، اچھا میرے بھائی آئلی آئیں گے، اچھا پاک حسنین آئیں گے، میری کل آل آئے گی، اس دور میں کل ولی وسیع آئیں گے، ظالم کھوپڑیاں چیر کے قبروں سے نکالے جائیں گے، مظلوم آرام کے ساتھ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ سرکار فرما رہے ہیں سلمان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سوال کرتا ہے شہنشاہ اس دور کا نام کیا ہے؟ فرماتے ہیں دور رجت۔ رجت رے جیم این تے مطلب ہے پلٹنا، واپس آنا، دوبارہ اٹھنا۔ سرکار فرمانے لگے دور رجت۔ سرکار ہر دور میں کوئی نہ کوئی صاحب تو ہوتا ہے، اب اس وقت جیسے آپ صاحب ہیں، آپ کے بعد یا علی صاحب ہیں، یا علی کے بعد پاک حسن صاحب ہیں، پاک حسن کے بعد پاک حسین صاحب ہیں، پاک صاحب کہتے ہیں سردار کو۔ سرکار اس دور رجت میں صاحب کون ہوگا؟ بیٹھا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاحب رجت کا نام ہے مہدی۔
سرکار اور کیا ہوگا؟ فرماتے بکری اور شیر کٹھی پانی پیئیں گے، اور سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے لدی ہوئی حج کرنے کے ارادے سے جائے گی، کسی مرد کو ضرورت نہیں ہوگی عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھے، ظالم نماز ظلم کائنات سے مٹا دیے جائیں گے۔ سرکار فرمانے لگے میں نے جس دین کے اعلان کیا تھا اس کا نفاذ میرے مہدی نے کرنا ہے، صاحب رجت نے کرنا ہے، کائنات کے چپے چپے پہ لا الہ الا اللہ ہوگا، چپے چپے پہ محمد۔ سرکار بتا رہے ہیں سلمان کی آنکھوں سے آنسو۔ سلمان ہوتا کیوں ہے؟ سرکار آپ بھی آئیں، یہ علی بھی آئیں، پاک حسنین بھی آئیں، آپ کی کل آل آئے، میں سلمان۔ سرکار فرما رہے ہیں آ سلمان تو بھی 313 میں شامل ہے۔ ذاکر صاحب یہ میں پوری علمی تحقیق کے ساتھ ان کو ایک جملہ دینے لگا ہوں، میرے واجب الاحترام، بہت بڑا خطاب ہے، لقب ہے منا اہل البیت کا سلمان کے ساتھ، مگر سرکار نے سلمان کو کمانڈر مہدی میں شامل کر کے بتایا ہماری مرضی ہے جب ہم اپنا بناتے ہیں تو پھر مہدی کا لشکر کا کمانڈر بھی بناتے ہیں۔ ہم کمانڈر ہیں جی، مومنہ کا دل ہی نہیں کرتا کوئی سپاہی سے کوئی بن جائے، کی کریے؟ کوئی یہ سب یورپ گیا، انگلینڈ گیا، وہاں بھی مومنین کو بتاتا ہوں، کہتے ہیں اچھا ہم نے قبروں سے بھی اٹھنا ہے؟ وہ بابا چھٹے امام اب کسی نے بتایا جو کبھی نہیں، کیا کیا جائے؟ ہم حدیثے کے ساتھ دعائے کمیل سے آگے نکلتے ہی نہیں، کوئی شک نہیں حدیثے کے ساتھ دعائے کمیل خیر و برکت کے لیے ہے، مگر پوری وفاتی میں ایک دعا ہے جسے دعائے عہد بولتے ہیں، چھٹے امام کا فرمان ہے، صدیقہ ماں کے صدیق بیٹے کا فرمان ہے، جو 40 دن کم از کم دعائے عہد پڑے گا، میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا مہدی قبر سے آ کے لشکر میں شامل کرے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، کسی نے بتایا نہیں، ایک مومن نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ سید جہاں بھی مجلس پہ جانا، جو مومن پڑھنا چاہے ہماری طرف سے فریق بانٹنا، وہ اب بھی ہیں، ہم کوشش کریں گے بانی کو دے کے جائیں گے، مجمع نہ توڑیے گا، جو پڑھے وہ لے، اور کوشش کرنا جو تمہاری زبان اردو ہے اس میں پڑھنا، ورنہ عربی پڑھ کے ثواب تو ہے، بات سمجھ لیا۔ ٹی وی میں بندہ میرے سے ایک سوال کرتا ہے، شاہ صاحب کیا تقریباً 27 پروگرام کیے، بندہ سوال کرتا ہے شاہ صاحب کیا ہم قرآن اردو میں پڑھ سکتے ہیں؟ گناہ تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہا آپ کی زبان کیا ہے؟ کہنے لگے اردو۔ میں نے کہا کبھی سوچا ہے قرآن کہتا کیا ہے؟ کہتا کوئی پتہ نہیں، بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھتے رہتے۔ میں نے کہا قرآن پہلی بات یہ کہتے ہیں قرآن ہے عقل والوں کے لیے نشانی، صاحبان عقل کے لیے قرآن نشانی ہے۔ پھر اگر قرآن کہتا ہے، بندے نے ایک اور سوال کیا، میرا دل کہتا ہے میں اس کو بھی جواب دیتا جاؤں۔ واجب الاحترام توجہ میں طرف رکھنا، آنے جانے والے کو نہ دیکھنا۔ ایک بندہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی کہاں سو رہا ہو؟ آپ کہتے ہیں بخاری صاحب کہ وہ بندہ چل پھر رہا ہو، ٹائم کا اعلان ہو، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا، بستر پر سو رہا ہو، اسی وقت کعبہ بلا لیا جائے گا، مر گیا ہو تو قائم خود قبر پہ آئیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے، سرکار کیسے پہنچیں گے؟ کیسے ہمیں چلو سرکار نہیں پہنچیں گے، ہم سوئے ہوئے ہو کیسے اٹھائیں گے؟ میں نے کہا قرآن پڑھنا بابا، قرآن کہتے روز تو پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا روز پڑھتا خیر و برکت کے لیے، قرآن عقل والوں کے لیے نشانی۔ کہتے لگا جی کیسے؟ میں نے کہا قرآن میں ایک نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام ہے عاصف بن برقیہ، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیتا ہے۔ کہاں ہزاروں میل کا فاصلہ، وہ محمد کے پسینے سے بننے والا تخت بلقیس منگوا سکتا ہے؟ محمد کا خون، مہدی نوکر اور کنیزہ۔ آپ کی کیا بات ہے؟ ایک جملہ رجت میں، ایک جملہ یہاں عرض کرتا ہوں، 2 جملے مسائل اجازت۔ میں بہت باتیں کر دیا، امید ہے کچھ روحیں تو سمجھیں گی، کچھ تو کوشش کریں گی کہ نہیں یار آج کے بعد پتہ چلا مومن اسے کہتے ہیں جس کی آنکھوں میں حیا ہو، مومن اسے کہتے ہیں جو صبر کا مرکب ہو، جو برداشت کا سمندر ہو،
لوگوں نے تو یہی سمجھا ہے نا بس نماز پڑھ لی بس ہم نے حق ادا کر لیا. ذاکر صاحب اہل سنت کے اجتماع میں نے خطاب کر کے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. میں نے کہا افسوس ہے ان نمازیوں پہ جو محمد کے فرمان کی توہین کرتے ہیں. کہتے ہیں جی کیسے؟ میں نے کہا محمد نے کہا نہیں بچاتی ہے، بچو نا، صرف فرضی پورے کر. ہائے ہائے ہائے، بچاتی ہے تو بچو نا بابا. نماز بھی پڑھی. یا علی کا ایک فرمان میں ٹی وی میں بیٹھ کے بتا رہا تھا، مولا علی علیہ السلام کو فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. میں نے کہا آج کے دور میں یا علی کے فرمان کو دیکھو تو یہ بنتا ہے. تھینک یو بیٹا، بہت شکریہ. آج کے دور میں یا علی کا فرمان، اگر اس فرمان کو میں اس طرح عرض کروں تو غلط نہیں ہے. آج کے دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو. مشکل بات پہ داد دینے کا شکریہ، میں مشکور ہوں آپ کا. چلیے کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے ذاکر صاحب، میں مشکور ہوں. آج کے دور میں مومن وہ ہے کم از کم جس کا موبائل پاک ہو. ناصر شکریہ. ہون تیری کیا بات ہے، ہون تیری کیا بات ہے. ہاں ہاں حقیقت ہے یہ. چیلنج ہے، میں جا کے ماں کو کہو اس کے نام سے پکار کے. کہیں گے نہیں ماں بھی ڈنڈا اٹھا لے گی، تجھے شرم نہیں آتی، اتنا بڑا کیا ہے، نام لینے کی تمیز ہی. واقعہ کربلا میں سید سجاد سے پوچھا گیا تھا آقا پورے واقعہ میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا تھا؟ سرکار نے فرمایا دربار ملعون میں جب لئی نے پھوپھیوں کے نام لیے تھے. بس شریکت حسین، پاک علی کی علی بیٹی، اون محمد کی پاک اماں، جناب عبداللہ کا حرم، غازی عباس کی آقا زادی، شہزادی کون و مکان. آواز دے کے فرماتی میرا لال جلدی کر زہیر عراقی کا ہاتھ واپس جوڑ دے. اماں کیوں؟ میرا لال اس لیے اس بھرے دربار میں پہلا بندہ ہے جس نے میری ماں کی صداقت کی گواہی دی ہے، ورنہ لئیم جھٹلاتے رہے. روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے امت سے پوچھے میری دادیوں کا قصور کیا تھا. مہدی پیا مہدی پیا مہدی پیا مہدی پیا مہدی پیا مہدی